السلام علیکم، میں اسپیشلی ثنا محسج آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسپیشلی ثنا محسج سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ڈیلی اپڈیٹس ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل کو لازمی پریس کیجئے۔ السلام علیکم، آئی ایم اسپیشلی ثنا محسج، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک میں اکثر پیٹ کیوں خراب ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کو مکمل واچ کر کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کر لیں اور بیل کو لازمی پریس کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کھانے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے۔ جہاں پر ہم صبح ناشتہ، پھر دوپہر کو کھانا اور رات کو ڈنر کرتے ہیں، وہ سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ ناشتہ ہمارا 4 بجے ہوتا ہے یا 3:30 بجے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا لنچ جو ہے وہ ہوتا ہے کوئی آپ کے 6:30-7 بجے، یعنی 13 گھنٹے بعد۔ اس کے بعد جو ہے ہم ڈنر کرتے ہیں، وہ ہم 9-10 بجے کر لیتے ہیں اپنے پرانے ٹائم پہ۔ اب ہوتا ایسے ہے کہ ہماری ہر ایک چیز کا نظام قائم ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جب نظام سے ہٹتے ہیں تو تھوڑی خرابیاں تو ہوتی ہیں۔ شروع کی کچھ دن آپ کا یہ مسئلے رہیں گے۔ اب ان میں کیا کیا مسئلے آ سکتے ہیں؟ وومیٹنگ، ٹھیک ہے، سینے کی جلن، کانسٹیپیشن، اور اس کے علاوہ موشن، پیٹ میں مروڑ، معدے میں درد، معدے میں خالی پن محسوس ہونا، بھوک کا زیادہ لگنا، اس کے علاوہ جو ہے گیس کا بننا، یہ تمام بیماریاں جو ہیں آپ کو محسوس ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے پیٹ یہ ڈسٹرب رہے گا۔ ابھی خراب کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہم نے بتا دیا آپ کو کہ روٹین ہماری خراب ہوتی ہے اس وجہ سے۔ دوسرا یہ کہ ہم وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ہم مہینے میں ایک بار کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل سموسے وغیرہ مہینے میں 1 یا 2 بار، اگر مہمان بن کر جائیں یا کوئی ہمارے گھر مہمان نوازی پہ آئے تو ہم تب استعمال کرتے ہیں۔ پھر آلو کے پکوڑے، وہ تو کوئی ایونٹ ہو گیا، مطلب بادل آ گئے اور بارش ہو گئی تو چیلنج ہی بنا لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے رمضان میں؟ ریگولر کھاتے ہیں، ریگولر کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے انہی سے ہی رونق ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری چیزیں جو ہیں پیٹ خراب کرتی ہیں۔ میں آپ کو یہی سجیشن دوں گی، اگر آپ اپنے پیٹ کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں اور رمضان اچھے گزارنا چاہتے ہیں تاکہ آپ زیادہ عبادت کریں، تو کوشش کریں کہ آپ افطاری میں ایک دم سے پہلے شربت نہ پئیں۔ اگر پی لیں تو اس میں اسفغول کا چھلکا ملا لیں۔ دوسرا یہ، کھجور سے افطار کریں اور پانی پئیں، تھوڑا پانی۔ زیادہ پانی پینے سے بھی آپ کے پیٹ میں درد ہوگا، پیٹ میں اکڑاؤ ہو جائے گا، اور اس طرح سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں بتاؤں گی کون سی چیزیں ہم افطار میں نہیں کھانی چاہیے جس سے ہمیں بہت زیادہ بیماریاں لگتی ہیں، اور یہ جو ہے پورا سال ہی پھر تنگ کرتی ہیں۔ ایسا بھی معاملات ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رمضان بابرکت مہینہ ہے، ہم جو بھی کریں کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اس وقت جنت میں نہیں ہیں، ہم دنیا میں ہی ہیں، اور اس میں جو ہے مسائل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم صرف کھائیں بھی ہیں، ہمیں کچھ آزمائشیں بھی ہیں، ہمارے کچھ کام بھی ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے ہر چیز کو اعتدال میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس رمضان میں آپ کے پیٹ کے کون سے مسائل ہوئے؟ انشاءاللہ لنک کی صورت میں آپ کو اس کا علاج بھیجوں گی، ہم نے اس کے اوپر ویڈیوز بنا دی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈس کے ساتھ جو روزے رکھ رہے ہیں اور پریشان ہیں پیٹ کے مسائل کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہیں فائدہ ہوگا تو آپ کو اور مجھے دعائیں ہی ملیں گی۔ اللہ حافظ۔